بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوا کر لائے۔ جب انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو بکر، ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا، اگر تم نے ہمارا نام بھی اور اپنا نام بھی لکھوا لائے ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو۔ آپ کا نام تو میں نے ہی لکھوایا ہے، مگر میرا نام یہ تو یہاں تک آتے آتے ہی لکھا گیا ہے، ورنہ میں نے اسے ہرگز نہیں لکھوایا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام ہمارے نام سے جدا کریں، تو ہم بھی اس پر راضی نہ ہوئے کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا کریں۔ صدیق نے آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ لکھوا دیا اور ہم نے صدیق کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھوا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کے بدن مبارک پر دو سفید کپڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں سفید کپڑے سبز رنگ کے ہو گئے اور اس قدر چمکنے لگے کہ نگاہ ان پر ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے تشریف لا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے السلام علیکم فرمایا اور مصافحہ کیا اور اپنا نورانی ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا، جس کے سبب ساری قلب اور سینے کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا ابھی بھی ہم سے ملنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر اس قدر روئے کہ ان کے گھر والے کو حیر ہو گئی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی ملاقات کا شرف کب مجھے حاصل ہوتا ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی شرف عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ جی تو دوستو، اگر آج کی آپ کو یہ کہانی میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔